الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں، تعریف، حمد، ثنا وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا مالک، خالق، داتا، رازق، عزت کی مسندوں پر بٹھانے والا، اولاد کی، گھر بار کی، کاروبار کی نعمتیں دینے والا ہے۔ درود سلام اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، جو ہم گناہ گاروں کے شفیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ذوالحجہ کے خوبصورت دن، بہترین ایام، اللہ کو محبوب اور مقبول، محمود دن ہے۔ یہ وہ ایام ہے کہ جن میں اللہ نے حج جیسی عظیم عبادت ہم پر فرض کی ہے۔ ان ایام میں قربانی جیسی عظیم عبادت، ان ایام میں ایک روزہ اگر کوئی رکھے تو 1 سال کا ثواب ہے، اور یوم عرفہ پر اگر روزہ رکھا گیا تو اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ ایام تشریق انہی دنوں میں ہے۔ خوبصورت ایام ہے، روحانی کیفیات نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کو صحیح معنوں میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ یہاں انگلینڈ میں رہنے والا تقریباً ہر آدمی قربانی کرتا ہے، تقریباً۔ اللہ نے ہر ایک کو مال و دولت سے نوازا ہے۔ قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ فضائل قربانی پر پیش کروں گا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ، ما هذه الاضاحی؟ What is this sacrifice? What is this قربانی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم replied: سنت ابیکم ابراہیم. This is the sunnah of your father Ibrahim alayhi السلام. یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ہم سب روحانی بیٹے ہیں، وہ ہمارے روحانی والد، تو یہ تمہارے باپ کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس قربانی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: قربانی کے ہر بال پر
ایک نیکی ہے اللہ کی طرف سے. جو قربانی کرتا ہے بکری کے جسم پر جتنے بال ہے اتنی نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دمبا بھی ہے, جو بھیڑ ہے دمبا ہے جن کے جسم پر بال و اون جس کو کہتے ہیں, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے, یہی بشارت ہے کہ ان کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ, خون کا پہلا قطرہ نکلتے ہی تمہارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی جو قربانی آپ کرتے ہیں اس کا جیسے ہی خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. This is the benefit of sacrificing animal in these days. One more hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Ma amila adamiyyun min amalin yawm an-nahr ahabbu ila Allah min ihraq ad-dam." There is nothing dearer or beloved to Allah subhanahu wa ta'ala during these days of qurbani than the sacrificing of an animal. Like if a person donate 200,000 pounds in the way of Allah subhanahu wa ta'ala and he help the poor people, it's a good thing if you help somebody. On the other side, his brother, he spent 200 pounds to buy an animal and sacrifice in these days. These 200 pounds, they have more value in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala as compared to the spending of that person 200,000 pounds. 2 lakh wo ek taraf, 200 pound ek taraf. Nothing is more beloved in these days than the shedding the blood of an animal in these days. If you sacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, you will get more reward in these days. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَذْلَافِهَا. The sacrificed animal will come on the day of judgment with its horns, hair and hooves to be weighted. We don't eat the horns, we don't eat the hair. بال شال تو کوئی نہیں کھاتا نا جانور کا, ہم پھینک دیتے ہیں, کھور جو ہوتے ہیں پاؤں کے وہ پھینک دیتے ہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ یہ بھی ضائع نہیں فرمائے گا, یہ بھی پیش کیے جائیں گے اور اس کا بھی ثواب عطا کیا جائے گا. And then Nabi alayhi salatu wasalam said, وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ. The sacrificed animal is accepted by Allah subhanahu wa ta'ala before the blood falls on the ground. زمین پر پہنچنے سے پہلے جو خون ہے جانور کا وہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے, اس کی قربانی اللہ پہلے قبول کر لیتا ہے. زمین پر خون بعد میں پہنچتا ہے, آدمی کے گناہ کو اللہ پہلے مٹا دیتا ہے. Then Nabi alayhi salatu wasalam said, فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. Therefore sacrifice an animal with open and happy heart. اس کو بوجھ نہ سمجھے, قربانی کو بوجھ نہ سمجھے کہ دیکھو اب 200 پاؤنڈ اور دینا پڑ رہا ہے. نہیں, جہاں شادی پر آپ ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں, جہاں مکان پر, دکان پر, گاڑی پر آپ ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں, وہاں یہ جگہ ہے صحیح معنوں میں خرچ کرنے کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو, آگے کے لیے کیا بھیجا ہے؟ یہ وہ قربانی ہے جو ہم آگے کے لیے بھیج رہے ہیں. ہمیں حساب دینا ہوگا مال کہاں سے آیا, کہاں خرچ کیا. تو جہاں ان چیزوں کا حساب دینا ہوگا کہ ہم نے مال کہاں خرچ کیا, وہاں یہ بشارتیں ہمارے سامنے ہوں گی. اللہ یہ وہ جانور ہے جو ہم نے تیری رضا کے لیے قربان کیا تھا, یہ جانور اس دن ہمارے کام آئے گا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ. There is one good deed for every owner of the sacrifice in return for each hair of it. ہر بال کے بدلے لِصَاحِبِهَا,
بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے اس کو نیکی مل رہی ہوگی۔ دنیا میں ہم دولت کے ذریعے چیزیں خریدتے ہیں، مال ہوگا تو مکان، دکان، گاڑی، کاروبار سارا کچھ ہوگا۔ آخرت میں نیکیاں ہوں گی تو آخرت میں ہماری ان نیکیوں کے ذریعے ہمیں جنت کی طرف رسائی حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، یہ قربانیاں یہ روز محشر پل صراط پر سواریاں ہوں گی۔ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی امت کی طرف سے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی جب بھی قربانی کی، ایک اپنی طرف سے ایک حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی کی۔ قربانی کی اتنی اہمیت ہے، اگر کسی نے نہیں کی اور اس پر واجب ہے تو وہ لازماً قربانی ان ایام میں کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، عیدگاہ کی طرف نہ آئے جو قربانی نہ کرے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ What is the wisdom of sacrificing animal in these days? One of the wisdom is submission to Allah subhanahu wa ta'ala, to the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، offer salah to your Lord and sacrifice۔ جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے۔ جس باپ کا بیٹا حکم نہ مانے باپ اس سے راضی نہیں ہوتا، اور جو باپ کے حکموں پر سر تسلیم خم کرتا ہے وہ باپ کے قریب ہوتا ہے۔ ایک اور حکمت یہ ہے کہ وہ لوگ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے انہیں بھی اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتا ہے کہ وہ بھی گوشت کھا لیتے ہیں۔ One of the wisdom of sacrificing animals, especially for those poor people, they can't afford to buy the meat. Financially they are not sound, so they can eat in these days the flesh of the animal, mutton, beef, they can eat as well. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے کہ انہوں نے اللہ کا حکم مانا ہے، قربانیاں پیش کی ہیں۔ عظمت اللہ کے حکم کا اس میں نظر آتا ہے۔ جس طرح مشرکین بتوں کے لیے قربانی کیا کرتے تھے، کعبے کی دیواروں پہ وہ خون لگا لیا کرتے تھے، جس طرح وہ بتوں کے لیے ان کے حصے ہوتے تھے، کھیتی باڑی میں ان کا حصہ ہوتا تھا، جانوروں میں ان کا حصہ ہوتا تھا، اسی طرح مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم اللہ کے لیے قربانی پیش کیا کرو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ قربانی کا گوشت جب آپ ہدیہ کرتے ہیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ قربانی یہ امت مسلمہ کی یکجہتی کا مظاہرہ ہے۔ ہر گلی کوچے محلے شہر اور ملک، پورے ملک میں قربانی ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں ایک یونٹی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ قربانی کرنے سے کفر کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جانوروں کو پوجتے ہیں، ان کے پیشاب کو پیتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں حکم ہے کہ تم قربانی کرو۔ اس سے ان کے کفر کی تردید ہوئی ہے کہ تم تو پوجتے ہو اور ہمارا خالق و مالک و رازق الہ ہمارا ایک وحدہ لا شریک ہے۔ یہ قربانی کی حکمتیں تھی۔ احباب، کوئی بھی مشن، کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے دو چیزیں نہ ہو، ایک توجہ اور ایک اس کے لیے قربانی۔ If you want to complete the mission or you want to get the goal of your mission, there are two things you have to do. One, fully concentration towards the mission, and second thing is your sacrifice. توجہ ہوگی اور قربانی ہوگی تو آپ اپنے مشن میں پورا اتریں گے۔ ایک کسان ہے، وہ محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، رات کی نیند قربان کرتا ہے،
ہل چلاتا ہے، پانی پہنچاتا ہے، اس کسان کی محنت اور قربانی کی وجہ سے اس کے کھیتوں میں ہریالی ہوتی ہے، اس کی فصل اچھی ہوتی ہے۔ ایک تاجر ہے، صبح سویرے اپنے کام پہ جاتا ہے، رات لیٹ آتا ہے، دن بھر وہ اپنے کاروبار پر توجہ دیتا ہے، قربانی دیتا ہے، گھر سے دور ہے، بچوں سے دور ہے، اس شخص کا کاروبار اچھا ہوتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پوری رات محنت کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، امتحان کی تیاری کرتا ہے، توجہ ہوتی ہے اس کی کتابوں کی طرف، قربانی ہے نیند کی، جسمانی راحت، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، آخر میں اس کو اچھا رزلٹ ملتا ہے، ڈگری ملتی ہے، اس کو اس کے مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ جو بچہ مدرسے میں وقت دیتا ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر وہی جنہوں نے محنتیں کی ہیں وہ امام اعظم بنے ہیں، امام شافعی بنے ہیں، امام احمد بن حنبل بنے ہیں، امام مالک بنے ہیں۔ جنہوں نے محنت کی ہے، اپنے نفس پر محنت کی ہے، مشاہدہ کیا ہے، پھر وہ غوث اعظم بنے ہیں، داتا علی حجویری بنے ہیں، خواجہ اجمیری بنے ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی بنے ہیں۔ جنہوں نے محنت کی ہے، قربانی دی ہے، اللہ نے ان کو مقام دیا۔ پہاڑ پر چڑھنا، اونچے مقام پر پہنچنا، اس میں محنت، مشقت، پسینہ بہانا اور قربانی دینا ہے۔ میری یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے کہ نہیں؟ پسینہ بہانا ہے کہ نہیں؟ تھکاوٹ ہونی ہے کہ نہیں؟ کسی بھی اونچے مقام پر پہنچنے کے لیے آدمی کو قربانی کی ضرورت ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امام بنا لیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو۔ تو یہ مقام، منصب، مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ملا؟ کہا یہ قربانیوں سے ملا ہے، ایثار سے ملا ہے، توکل سے ملا ہے، صبر اور استقامت سے ملا ہے۔ یہ مقام جو ابراہیم خلیل اللہ کو ملا ہے، یہ آزمائشوں کے بعد ملا ہے۔ اللہ مومنوں کو آزماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ڈر سے، خوف سے، بھوک سے، فقر و فاقے سے، جان اور مال اور کاروبار میں نقصان سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو۔ تو اللہ کی جو رضا کا حاصل کرنا ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی وادی ہے، اس میں مصائب کی بارش ہوتی ہے، امتحانات کے جال ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرب وہی پاتے ہیں جو ان امتحانات میں، ان آزمائشوں میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ انسان کو کچھ چیزیں بہت محبوب ہوتی ہے، جان ہو گیا، مال ہو گیا، اولاد ہو گیا، گھر والے ہو گئے، وطن ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا گیا ہے، امتحان لیا گیا ہے۔ ساری زندگی ابراہیم خلیل اللہ، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی تھی، جان، مال، اولاد، قوم، قبیلہ، عہدہ، منصب، جو کچھ آپ کے پاس تھا، آپ نے ان کو پیچھے رکھا ہے، اللہ کے حکم کو آگے رکھا ہے۔ فرسٹ پریورٹی کیا تھی؟ the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala۔ ابراہیم خلیل اللہ سب سے پہلے اللہ کے حکم کو دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ کے حکم ہی کا مقام، مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے 4 وزیروں کو بلاتا ہے، اس کے پاس ایک ہیرا ہے، بہت قیمتی ہیرا ہے، لاکھوں اشرفیوں کا ایک ہیرا ہے۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ اس ہیرے کو توڑو۔ ایک وزیر آیا، قیمتی ہیرا دیکھ کر کہا یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ اس نے انکار کیا، دوسرے نے انکار کیا، تیسرے نے انکار کیا، چوتھے نے ہتھوڑا اٹھایا اور توڑ دیا۔ تو باقی 3 وزیر کہتے ہیں بادشاہ کو اس بندے کو سزا دینی چاہیے، اتنا قیمتی ہیرا اس نے توڑ دیا، یہ تو بادشاہ کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو بادشاہ نے اس چوتھے وزیر سے پوچھا بتاؤ یہ کیوں توڑا ہے؟ کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت قیمتی ہے، یہ بہت مہنگا ہے، اس کی ویلیو ہے، لیکن بادشاہ دوسری طرف آپ کا حکم تھا، میری نظر میں ہیرے کی ویلیو نہ رہی، آپ کے حکم کی ویلیو ہوئی ہے۔ میں نے ہیرے کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کے حکم کو دیکھا ہے۔ تو جس نے اللہ کے حکم کو دیکھا ہے، اس نے اولاد، ابراہیم خلیل اللہ نے
اولاد پیچھے رکھی ہے، کاروبار پیچھے رکھے ہیں، آپ نے جتنا کچھ آپ کے پاس تھا، قوم ہو، قبیلہ ہو، منصب ہو، آپ کی اولاد ہو، سب کو پیچھے رکھا اور اللہ کا حکم سب سے آگے رکھا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور ابراہیم نے 100% مارکس پورے لیے ہیں، انہوں نے، وہ فیل نہیں ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے 50-60 سال تک قوم کو دعوت دی ہے، توحید کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، قوم مخالف ہو گئی ہے، قوم پتھر مارنے پر آ گئے، قوم تانے دینے پر آ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے آگ میں ڈالا ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کا حکم پہلے رکھا ہے۔ آگ میں جانا منظور ہے لیکن اللہ کا حکم پہلے ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان اس طرح بھی لیا گیا ہے کہ بچے کے گلے پہ چھری رکھوائی گئی ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه۔ یہ ساری آیتیں آخر تک ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بیان کر رہی ہیں۔ آپ نے اولاد، آپ نے اپنی بیوی کو ریگستان میں چھوڑا اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم کے آگے سر نہیں اٹھایا۔ یہ ہے قربانی۔ سنت ابراہیمی صرف جانور قربان کرنے کا نام نہیں ہے۔ قربانی نام کس چیز کا ہے؟ قربانی، اصل قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر اپنی عزیز ترین چیز وہ قربان کی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی یہ ہے کہ 200 پاؤنڈ کا جانور لیا، چھری چلائی، قربانی ہو گئی، ہم فارغ۔ یہ قربانی کا فلسفہ نہیں ہے۔ قربانی کے عید الاضحیٰ کے یہ جو قربانی ہے، اس میں سے اگر قربانی ہٹا دی جائے، ایثار ہٹا دیا جائے، خلوص ہٹا دیا جائے، سنسیئرٹی، لویلٹی ہٹا دی جائے تو پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچا۔ پھر اللہ کے حضور اپنی بہترین چیز قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کے حضور آپ کا گوشت نہیں پہنچتا، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ گوشت اللہ کو نہیں جاتا، یہ بلڈ جو خون ہے یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارا تقوی اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہماری نمازیں بھی، ہماری قربانیاں بھی، ہماری زندگی بھی، ہماری موت بھی، یہ سب فقط اللہ کے لیے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں 2 لاکھ کی قربانی میں نے کی ہے، لیکن قربانی کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہو تو وہ قربانی نہیں ہے۔ وہ جسم تو ہے لیکن اس کی روح کوئی نہیں ہے اس قربانی کے اندر۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارے دل کا دھڑکنا، یہ فقط اللہ کے لیے ہے۔ تب جا کے آدمی قربانی کے مقصد کو پہنچتا ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ You will never attain righteousness unless you spend from what you love۔ ہم اپنی زندگی کو ذرا دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے۔ ہم اگر کوئی چیز اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں عمومی ذکر کر رہا ہوں، کوئی خاص کسی کا نام نہیں لے رہا، اگر ہم کپڑے گھر میں ذرا بوسیدہ ہو جائے نا، استعمال شدہ ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، کسی یتیم کے کام آ جائے گا۔ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے یہ کپڑے رہ گئے۔ بلکہ یہ شکر ہے یہاں یہ ماحول نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اکثر دیکھا گیا دیہاتوں میں، اگر بزرگ کا انتقال ہو جائے نا تو کہتے ہیں بابا جی نے جتنے بھی کپڑے ہیں نا، اے مولوی صاحب نو دے دیو۔ مولوی صاحب نو کس نے کپڑے دینے؟ بابا جی نے فوت ہو گئے۔
خود تو ٹچ بھی نہیں کرتے ڈر کے مارے، اپنے ابو کے کپڑوں سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن کس کو دینا ہے؟ مولوی صاحب کو جا کے دیں، مؤذن صاحب کو جا کے مسجد میں آئے۔ اللہ یہ چیز قبول نہیں کرتا۔ جو آپ کے اوپر بوجھ ہو وہ اللہ کے راستے میں دیں۔ ویسے اللہ کی ذات وہ نیتوں پہ فیصلہ کرتا ہے، جو جس نیت سے دیتا ہے اللہ اسی حساب سے قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو وہ بہترین باغ تھا آپ کا، خوبصورت باغ تھا، آپ نے اللہ کے راستے میں دے دی۔ زید بن حارثہ کا خوبصورت ترین گھوڑا تھا، یہ آیت سنی کہ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ بہترین چیز اللہ کے راستے میں دینا، تو آپ نے وہ خوبصورت گھوڑا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور یہ اللہ کے راستے میں۔ عمر بن خطاب کو خوبصورت زمین ملی، ایسی زمین جو انہوں نے پہلے کبھی ایسی ان کو زمین نہیں ملی تھی، خیبر کی وادی میں۔ جب یہ آیت سنی تو آپ نے وہ زمین بھی غریبوں کے لیے وقف کر دی، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ تو احباب، قربانی کیا ہے؟ یہ جانور کے گلے پہ چھری چلانا یہ قربانی نہیں ہے۔ اصل قربانی کی جو روح ہے، یہ تو جسم ہے، ہم پیسے دے دیتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں۔ اصل قربانی تو یہ ہے کہ آپ چھری چلائیں اپنی انا پر، اپنے ناجائز خواہشات پر، اپنے حسد پر، اپنے ظلم پر، اس پہ چھری چلانا یہ اصل قربانی ہے، یہ اصل عبادت ہے، اللہ کو یہ محبوب ہے۔ جانور ذبح کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ 200 پاؤنڈ دیا فارغ ہو گئے۔ جانور ذبح کرنا یہ سنت ابراہیمی ضرور ہے، لیکن نفرتوں پر چھری چلانا یہ سنت رسول ہے۔ ناجائز خواہشات کی قربانی، ظلم کرنے پر اپنے آپ کو روکنا یہ قربانی، اصل مقبول قربانی تو یہ ہے۔ آپ سے آپ کے ماں باپ راضی ہیں یا نہیں یہ دیکھیں، آپ کی اصل عید یہ ہے۔ آپ کے بچے آپ سے خوش ہیں، آپ سے آپ کی کمیونٹی خوش ہے، لوگوں کی زبانوں پر آپ کے لیے دعا ہے یا بد دعا ہے، اصل قربانی یہاں معلوم ہوگی۔ اگر ماں باپ راضی ہیں، اولاد خوش ہے، گھر بار خوش ہے آپ سے، محلے دار خوش ہیں آپ سے، لوگ آپ کے حق میں دعا گو ہے، اصل عید آپ کی ہے۔ اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہے، اولاد بھی بد دعا دیتی ہے، بیوی بھی تنگ پڑی ہے، محلے دار بھی آپ سے شکوہ کرتے ہیں، تو یقین کیجئے آپ کی عبادت منہ پہ ماری جائے گی۔ ایک عورت کا ذکر ہوا، یا رسول اللہ ایک عورت بہت اچھی عورت ہے، بس صرف فرائض پورے کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے راضی ہے۔ کہا جنت ہے اس کے لیے۔ کہا ایک عورت بہت عبادت گزار ہے لیکن پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے۔ کہا جہنم بھی ہے اس کے لیے۔ تو ہماری عید اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی رکھیں۔ اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ جو حقیقی معنوں میں قربانی کو سمجھے۔ ہم تو قربانی اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں جو فقط اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جنہوں نے قربانی کرنی ہے تو نام کے لیے، جنہوں نے اگر ڈونیشن بھی دینی ہے۔ میں مسجدوں میں رہ کے آیا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، 5 پاؤنڈ بھی جنہوں نے دیے ہیں نا، اگر نام نہیں لیا تو شکوہ ہوا ہے کہ مولوی صاحب اسا 5 پاؤنڈ دیتے سن تو سن دعا کوئی نہیں کرائی ساڑھے واسطے، تو سن نا کوئی نہیں لیا ساڑھا۔ تو جنہوں نے 5 پاؤنڈ بھی اللہ کے راستے میں دیے اور نام کے لیے دیے کہ حاجی صاحب نے آج 5 پاؤنڈ دیے ہیں، تو وہ 5 پاؤنڈ کس کام کے ہیں؟ 10 امیر آدمی مل کے ایک غریب عورت کے سر پہ آٹے کی ایک تھیلی رکھ رہے ہیں، لیکن 10 تصویریں بھی بنوا رہے ہیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے۔ کس کام کے ہیں یہ؟ اصل قربانی یہ ہے کہ اس ہاتھ سے دو اور اس کو پتہ بھی نہ چلے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ احباب، نفرتیں بہت زیادہ ہے۔ قربانی، اصل قربانی یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، عید کے موقع پہ بھی ہم ایک دوسرے سے نہیں ملتے، آپس کی رشتہ داریاں ہیں، بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں، لیکن ہم آپس میں نہیں ملتے، بس اوپر سے سلام دعا۔ جب تک کنویں کے اندر سے کتا نہیں نکالو گے، کنواں جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا۔ جب سینے سے لگتے ہیں تو اندر سے صفائی ضروری ہے، ایک دوسرے کو دل سے معاف کرو۔ اصل عید یہ ہے۔ عید کے دن بھی اگر دوریاں ہو، عید کے دن بھی اگر ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہو، تو پھر عید کس کام کی ہے؟ ہمیں آپس میں یونٹی چاہیے۔ میرا فائدہ آپ کا فائدہ ہونا چاہیے، آپ کا فائدہ میرا فائدہ ہونا چاہیے۔ وہ پچھلے دنوں کوئی میچ ہوا تھا فٹ بال کا، وہ سوشل میڈیا پہ بہت چلا تھا کہ کوئی اپنے سٹرلنگ اور ساکا اوکاسا کوئی ایسے نام ہے، کہتے انہوں نے کوئی گول مس کر دیا تو پوری ٹیم ہاری، ٹیم کے ساتھ ان کی قوم کو بھی لتاڑا گیا ہے، پوری قوم کو گالیاں دی گئی ہیں۔
تو ایک بندے کی ناکامی پوری قوم کی ناکامی ہو جاتی ہے. میری ناکامی پوری قوم کی ناکامی ہونی چاہیے، آپ کی ناکامی پوری قوم کی ناکامی ہونی چاہیے. ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی، ہم نے ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے. یہ ہے اصل قربانی دین کے لیے، اسلام کے لیے. ایک دوسرے سے محبت، یہ ہے اصل روح قربانی کی. آج ہم مسلکوں میں ڈیوائیڈ ہے، بریلوی، دیوبندی، وابی، فلانا تے فلانا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچو. آج ہم زبانوں میں، آج ہم سیاسی پارٹیوں میں طرف، بس وہ نون لیگی، یہ پیپلز پارٹی، وہ عمران خان، یہ فلانا، ایک دوسرے سے نفرت. کس بنیاد پر؟ دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. ہم سب ایک ہیں. ہماری کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے، ہماری ناکامی ہم سب کی ناکامی ہے. جو اس مقصد کو پا گیا حقیقت میں وہی قربانی کے مقصد کو پا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا ہے خود عمل کی توفیق عطا